ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید محمد عربیان و مرحومہ و مغفورہ محترمہ سکینہ عربیان کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ایصال ثواب ہے، یہ مجلس ترحیم ہے۔ ایک مرد مومن اور ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی جا رہی ہے۔ برادر عزیز و گرامی جناب اکبر عربیان اس مجلس کے بانی ہیں، یعنی ان کی جانب سے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کے پیرنٹس، ان کے والدین کو جوار رحمت میں بہترین درجہ و مقام عنایت فرمائے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دیکھو، تم میں جو لوگ بھی دین اسلام کے قوانین پر عمل کر کے کار خیر انجام دے گا تو میں پروردگار اس کے اعمال کو، اس کے کار خیر کو، اس کے عمل صالح کو یقیناً قبول کروں گا۔ مومنین کرام، پروردگار عالم کی ایک خواہش ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ رہیں۔ یہ دین، یہ شریعت، یہ اسلام مدنی الطبع ہے۔ مدنی الطبع کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک کا دوسرے سے رشتہ مضبوط رہے۔ کیا مقصد؟ یہ عالم اسباب ہے، یعنی ایک شخص دوسرے شخص سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اتنی دولت ہو گئی ہے، میرے پاس اتنی طاقت ہو گئی ہے، میرے پاس اتنی فوج ہے
تو میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ آپ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان بھی لے کر آئیے تو وہ بھی کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ ہندوستان میں پوسٹ کے حساب سے سب سے بڑی پوسٹ راشٹرپتی کی ہوتی ہے، پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے، صدر کی ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑا صدر ہوا کرتا ہے۔ البتہ عملی میدان میں پرائم منسٹر ہی ہندوستان میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سب سے طاقتور اگر کوئی شخص ہندوستان میں ہے تو وہ صدر جمہوریہ ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے۔ لیکن اتنا طاقتور انسان جب ایک حجام کے سامنے، ایک بال کاٹنے والے کے سامنے، ایک نائی کے سامنے بیٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ سر جھکا دیجئے، تو یہ سر جو ہیں یہ نہیں کہتے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ حکم دینے والے کہ میں تمہارے سامنے سر جھکا دوں۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی ہے؟ پوری توجہ کے ساتھ جو لوگ اس وقت موجود ہیں پوری توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے، سنیں گے۔ یہ نائی، یہ بال کاٹنے والا، یہ راشٹرپتی سے نہیں کہتا، یہ راشٹرپتی نائی سے نہیں کہتا کہ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ میں تمہارے سامنے سر جھکا دوں، بلکہ اتنا بڑا انسان نائی کے کہنے پر کہ سر جھکا دیجئے تو وہ سر جھکا دیتا ہے۔ یہ سر نہیں جھکا رہا ہے بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ میں ایک نائی کا محتاج ہوں۔ اس لیے ہر ایک محتاج ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے اس دنیا میں جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ بے نیاز، مستغنی تو صرف ایک ہی ذات ہے، غنی مطلق تو صرف ایک ہی ذات ہے۔ وہ کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب فقیر ہو، صرف اللہ ہے کہ جو بے نیاز ہے۔ اللہ غنی ہے۔ غنی کا مطلب بے نیاز ہے۔ ہم غنی نہیں ہو سکتے ہیں، ہم عبد الغنی تو ہو سکتے ہیں لیکن غنی نہیں ہو سکتے، کیونکہ غنی کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز ہونا، اور انسان بہرحال بے نیاز نہیں ہے بلکہ محتاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی سے وابستہ ہے۔ تو یہ جو کنیکشن ہے، یہ جو رابطہ ہے، پروردگار چاہتا یہ ہے کہ آپس میں یہ رابطہ مضبوط رہے، یہ کنیکشن جو ہے جوڑا رہے، یہ کنیکٹ رہے انسان آپس میں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دین مبین اسلام نے ہر وہ کام جو اس کنیکشن کو اور اس رابطے کو مضبوط کر سکے، پروردگار نے وہاں پر ثواب بھی رکھا ہے، اس کی تاکید بھی کی ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں البشاشۃ حوالۃ المودہ، کشادہ روئی، چہرے پر مسکراہٹ، یہ محبت کا پھندا ہے۔ کیا مقصد؟ یعنی انسان کو جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے مسکرا کے ملیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسکراہٹ جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو آپس میں رشتے کو بہت ہی مضبوط کیا کرتی ہے۔ یا مثال کے طور پہ تیمارداری، میں بہت کہتا ہوں، کوئی بیمار ہو اسے دیکھنے کے لیے جایا کرو۔ یہ تیمارداری کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اسے دیکھنے کے لیے جاؤ گے تو تم میں اور اس میں رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اسی طریقے سے صلہ رحم کے بارے میں ہے کہ صلہ رحم کیا کرو، صلۃ الرحم یزید
پھر رزق والعمر، صلہ رحم جو ہے وہ تمہاری روزی میں بھی اضافہ کرتا ہے اور تمہاری عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کرتا ہوں، بزرگ جانتے ہیں صلہ رحم کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، پروردگار ان کی روزی میں بھی اضافہ کرتا ہے، ان کی عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ ایسے بہت سی ایک لمبی لسٹ ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمام باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیے جو عبادت ہے، پروردگار چاہتا ہے کہ عبادت میں بھی یہ رابطہ مضبوط رہے۔ نماز جماعت سامنے کی بات ہے، نماز جماعت کیوں رکھی گئی ہے؟ اسی لیے نماز جماعت رکھی گئی ہے تاکہ لوگ نماز جماعت کے ذریعے سے آپس میں ایک دوسرے سے مربوط رہیں۔ جب ایک دوسرے سے مربوط رہیں گے تو ایک دوسرے کی احوال پرسی کریں گے، جب ایک دوسرے کی احوال پرسی کریں گے تو ایک دوسرے کی پرابلم کو سنیں گے، جب ایک دوسرے کی پرابلم کو سنیں گے تو اسے سالو بھی کریں گے، ان مشکلات کو حل بھی کریں گے۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب نماز جماعت میں آئیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے ایک قانون دین مبین وہ ہے سلام۔ سلام آج میری گفتگو کا موضوع ہے کہ سلام کرنے کے لیے بھی دین اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اسی طرح سے سلام بھی ہے، دین اسلام نے سلام کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ رسم الہی ہے، یہ سنت اسلامی ہے کہ اگر یہ مضبوط ہو جائے، یہ رشتہ، یہ عمل، یہ روش مضبوط ہو جائے تو اس سے جو ہے کتنے مسائل حل ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک شخص راستے سے گزر رہا ہو، آپ اسے صرف سلام کر دیجئے، وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین اسلام نے دو روایتیں میں پیش کروں گا کہ سلام کے سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ سلام اگر دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو پروردگار 70 نیکیاں تقسیم کرتا ہے، جن میں 69 نیکی جو ہے سلام کرنے والے کو دی جاتی ہے اور صرف ایک نیکی جواب دینے والے کو۔ اور ایک روایت اور بھی ملتی ہے، البتہ یہ روایت پہلی زیادہ قوی ہے، اور ایک روایت اور بھی ہے کہ 100 نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ جب دو آدمی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں تو 100 نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ ان میں سے 99 اس کو ملتی ہیں کہ جو سلام کرتا ہے، جو جواب دیتا ہے اس بیچارے کو فقط ایک ہی۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ پروردگار جانتا تھا اور جانتا ہے کہ مزاج بشری یہ ہے کہ لوگ سلام کرنے کو بہت ہی چھوٹا سمجھیں گے، جبکہ آج ہمارے ہاں یہی ہے۔ سلام کون کرتا ہے؟ بہت جو بزرگ ہیں، جو مائیں ہیں ہماری، جو بزرگ ہیں، وہ سنیں اس بات کو کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، چھوٹے کو سلام کرنا چاہیے۔ غلط ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئیے آپ کو ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو گلیوں میں جو بچے کھیلا کرتے تھے وہ کہتے تھے دیکھو آج نبی کریم گھر سے باہر نکلے ہیں، آج ہم کیا کریں گے؟ آج ہم سلام کرنے میں پہل کریں گے۔ لیکن پیغمبر اسلام چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرنے میں جو ہے پہل کرتے تھے، اور ہوتا یہی تھا کہ ہمیشہ پیغمبر اسلام جیت جایا کرتے تھے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جملہ بہت اچھا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ سلام کسے کرنا چاہیے؟ آئیے اس پر بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سلام کسے کرنا چاہیے؟ جو باہر سے گھر میں آ رہا ہے۔ جیسے فرض کیجئے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور یہ میرا گھر ہے اور یہ دروازے سے کوئی صاحب آ رہے ہیں، تو وہ جو آ رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے، اللہ کا یہ
حکم ہے، البتہ مستحب ہے۔ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ تم جب داخل ہو رہے ہو تو تم سلام کرو، تم نانا کی شکل میں ہو نواسے کو سلام کرو، دادا کی شکل میں ہو پوتے کو سلام کرو، ماں کی شکل میں ہو بیٹے کو سلام کرو، باپ کی شکل میں ہو بچوں کو سلام کرو۔ یہ مت دیکھو کہ ہم بڑے ہیں تو ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیے، بڑوں کو سلام کرنا چاہیے۔ اگر وہ باہر سے، اب یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر باہر سے بچے اندر آ رہے ہیں تو وہ ماں باپ کو سلام کریں، باہر سے ماں باپ بچوں کے پاس آ رہے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو سلام کریں۔ لیکن ایک مصیبت یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ سلام بڑے جو ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ سلام بچوں کو کرنا چاہیے۔ اب آئیے قرآن میں بھی سلام کا تذکرہ ہے، تو ایک سلام وہ ہے جو زندہ زندے کو کیا کرتے ہیں، اور سلام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، بہت توجہ کیجیے گا، میں بہت امپورٹنٹ بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سلام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پروردگار عالم تو سب سے بڑا ہے نا، اللہ اکبر ہے نا، پروردگار عالم قرآن میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو سلام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ میں اللہ ہو کر نبیوں کو سلام کر رہا ہوں۔ اللہ نے سلام کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں 5-6 آیتیں پیش کرتا ہوں کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پروردگار کتنا بڑا ہے، سب سے بڑا ہے نا، لیکن پروردگار جو ہے وہ سلام کر رہا ہے۔ چند آیتیں سن لیجئے۔ سلام سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ یہ 3 آیتیں ہو گئیں، 3 6، میں تقریباً 15 آیتیں پڑھوں گا آج آپ کی خدمت میں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین، نوح کو سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، نوح میرے مؤمن بندوں میں سے تھا۔ من عبادنا المؤمنین، یاد رکھیے گا۔ دوسری آیت جناب ابراہیم کے لیے ارشاد ہوتا ہے ذرا سی تبدیلی کے ساتھ، تقریباً آیت ویسے ہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم پر سلام ہو، یہ 4تھی آیت۔ کذالک نجزی المحسنین، یہ 5ویں آیت۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یہ 6ٹھی آیت۔ ابراہیم بھی نوح کی طرح ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، مومن بندوں میں سے تھے، ان پر بھی سلام ہو۔ ہم اسی طریقے سے محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ کو، سلام ہو ہارون کو۔ انہما انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یہ 8ویں آیت، انہما من عبادنا المؤمنین، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ 9 آیتیں ہو گئیں، اور 3 آیتیں اور سن لیجئے۔ ارشاد ہوتا ہے سلام علی الیاسین، آل یاسین کو سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یہ 12 آیتیں پروردگار نے سلام کیا۔ یہاں تک کہ جناب عیسیٰ کو بھی، جو ابھی زندہ ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے مردوں کو سلام کیا گیا، یہاں مردہ اور زندہ دونوں کو سلام ہو رہا ہے، جناب عیسیٰ کو بھی سلام کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، عیسیٰ پہ سلام ہو کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ مریں گے۔
اور جس دن وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ عیسیٰ اگرچہ زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ زندہ ہیں، لیکن جب اسرافیل کا سور پھونکا جائے گا تو انہیں بھی موت آنی ہے، فی الحال وہ زندہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے یوم یموت، ایک دن آئے گا کہ عیسیٰ بھی مر جائیں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ نے کہا، یہ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 13 آیتیں۔ اللہ نے پھر جناب عیسیٰ نے خود اپنے کو سلام کیا کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم وُلِدتُّ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ میرے اوپر سلام ہو کہ جس دن میں پیدا کیا گیا، جس دن میں مروں گا، انتقال کروں گا، اور جس دن مجھے قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ 14 آیتیں، اور ایک آیت اور سن لیجئے جو ان تمام آیتوں کو جمع کر رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔ تمام مرسلین پر میرا سلام ہو، تمام رسولوں پر ہمارا سلام ہو۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں سلام کی اہمیت جو ہے کتنی ہے۔ پروردگار، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا عزیزو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کے لیے یہی جواب ہے کہ اگر نوح کو سلام کیا جا سکتا ہے، اگر ابراہیم کو سلام کیا جا سکتا ہے، اگر موسیٰ کو سلام کیا جا سکتا ہے، اگر ہارون کو سلام کیا جا سکتا ہے، اگر عیسیٰ کو سلام کیا جا سکتا ہے، تو محمد مصطفیٰ کو سلام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے الحمدللہ ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جو سلام کر کے بتاتے ہیں کہ سلام کرنے والا بھی زندہ ہوا کرتا ہے، اور جسے سلام کیا جاتا ہے وہ بھی زندہ ہوا کرتا ہے۔ ہم جب اپنے قبرستان میں جاتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں، وہاں پر ایک سلام، آپ کو ایک زیارت ملتی ہے۔ آپ جہاں بھی جس قبرستان میں جائیں گے ہمارے، وہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا، قبرستان کے دروازے پر یہ زیارت نامہ ہوتا ہے، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ۔ یہ سلام کیوں ہے مردوں کو؟ یہ مردہ نہیں ہیں، ہم انہیں مردہ کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سلام کر کے بتاتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، اور انہیں سلام کر کے بتاتے ہیں کہ وہ بھی زندہ ہیں۔ یعنی ہم اپنی زندگی کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے مرحومین کی زندگی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ مجلس ترحیم جو جناب آغا اکبر عربیان کی جانب سے برگزار کی گئی ہے، انہوں نے اپنے والدین کے جو مجلس کی ہے، آغا اکبر عربیان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مجلس کے ثواب کی شکل میں ہم اپنے والدین کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کر رہے ہیں، اور ہدیہ جو پیش کرتا ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے، اور جسے پیش کیا جاتا ہے وہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ یہ ہم اعلان کرتے ہیں، یہ ہم بتاتے ہیں دنیا کو۔ اس لیے سلام نبی کو ہے اور سلام ائمہ معصومین کو ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر امام کی آپ کو زیارت ملے گی۔ آپ کسی بھی روضے پہ چلے جائیے، کسی بھی حرم میں چلے جائیے، آپ کو وہاں پر جو ہے وہ زیارت نامہ ملے گا۔ یہ کیوں ہے عزیزو؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کو زندہ تصور کرتے ہیں، ہم انہیں زندہ مانتے ہیں۔ بس میں نے آپ کا بہت وقت لیا، اور جن لوگوں نے میری مجلس کو ابھی تک توجہ کے ساتھ سنا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب آغا اکبر عربیان کی جانب سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے میری تقریر کو سماعت فرمایا۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو زندہ تصور کرتے ہیں، ہم انہیں مردہ تصور نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے عزیزو کہ ہم اپنے اماموں کو سلام کر کے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، جب ہمارے مرحومین زندہ ہیں
تو پھر ان کے امام بھی زندہ ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ یہ ہم امام حسین پر سلام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عزاداروں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مولا زندہ ہیں، بلکہ ہمارے مولا تو زندہ ہیں ہی، جو ان سے وابستہ ہو جائے وہ حر جو امام حسین کے قدموں پہ جس نے اپنا سر رکھ دیا، وہ حر اتنا زندہ ہو گیا کہ جب کئی سال کے بعد حر کی قبر کو کھودا گیا اور جنازے کو دیکھا گیا تو تر و تازہ جنازہ تھا۔ جب کفن کو ہٹایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ حر کی پیشانی کے اوپر ایک رومال بندھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! پوچھا یہ رومال کیسا ہے؟ کسی نے بتایا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ امام حسین نے اس رومال کو حر کی پیشانی پر باندھا تھا۔ کہ اس رومال کی خاصیت کیا ہے؟ کہ یہ رومال وہ رومال ہے کہ جسے فاطمہ زہرا نے اپنے مقدس ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ حر اتنا بلند ہو گیا کہ حسین مظلوم نے فاطمہ زہرا کے ہاتھوں سے جو رومال تیار کیا تھا وہ حر کی پیشانی پہ باندھ دیا۔ بادشاہ نے چاہا اسے بطور تبرک لے لے، لیکن جیسے ہی رومال کو حر کی پیشانی سے نکالا گیا خون کا فوارہ جاری ہوا۔ ارے خون ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا اگر تم نے یہ رومال واپس نہیں کیا تو پوری دنیا خون میں ڈوب جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو جناب حر کا تذکرہ آیا ہے تو مجھے جناب حر کے مصائب پڑھنے دیجئے۔ عجیب مصائب ہیں حضرت حر کے عزادارو۔ جناب حر ہیں شب عاشور کبھی خیمے میں ہیں، کبھی خیمے کے باہر جاتے ہیں، کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں، کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں۔ حر ہیں جو پریشان ہیں۔ کسی نے کہا حر تم عباس کی شجاعت سے ڈر گئے، تم حسین کی شجاعت سے ڈر گئے، تم تو اور عرب کی دنیا میں بہت بڑے بہادر مانے جاتے تھے، یہ لرز کیوں رہے ہو، یہ کانپ کیوں رہے ہو؟ کہا تم دیکھتے نہیں ہو حسین کے خیمے سے ننھے بچوں کی العطش کی صدائیں آ رہی ہیں، ہائے پیاس کی آواز آ رہی ہیں۔ جانتے ہو حسین تو کوفہ جا رہے تھے، میں اس پیاس کا ذمہ دار ہوں، میں اس مصیبت کا ذمہ دار ہوں جو اہل بیت پر نازل ہو رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو صبح عاشور سے پہلے حر نے تیاری کی، میں حسین کی بارگاہ میں جاؤں گا، اپنا گناہ معاف کرواؤں گا۔ یہ بہت ہی کریم ہیں، یہ بہت ہی داتا ہیں۔ یہ تو ان کے بابا تو اپنے قاتل کو جام شربت دیا کرتے تھے، انہوں نے شاید جام شربت دیا تھا تو مجھے بھی معاف کر دیں گے۔ اجرکم اللہ۔ جب حر چلے تو بیٹا بھی ساتھ میں ہو لیا، جوان بیٹا حر کے ساتھ ہو لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ بھائی بھی آ گیا، غلام بھی ساتھ میں آ گیا۔ حسین کی خدمت میں ننھا سا لشکر لے کر حضرت حر پہنچے۔ ادھر حسین کو خبر ملی حر آ رہا ہے، آواز دی بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، حر کے استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ ہاں عزادارو جناب عباس چلے حر کے استقبال کو، عباس و اکبر آ گئے، ایک قطرے کے لیے دو سمندر آ گئے۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے محمد و آل محمد کے غم کے۔ ہاں عزادارو حر امام حسین کی خدمت میں آئے۔ بس میں نے ختم کیا، میرا وقت بھی تمام ہو گیا عزیزو، میں نے ختم کیا۔ بس ایک منظر سن لیجئے۔ حر نے اپنے پیشانی کو امام حسین کے قدموں پہ رکھ دیا اور آواز دی مولا کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے، میری غلطی ہے۔ امام حسین کہتے حر ایسا نہ کہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حسین آج بہت خوش بھی ہے اور حسین کو ایک افسوس بھی ہے، ایک خوشی بھی ہے، ایک افسوس بھی ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار کر لیا، لیکن اے حر افسوس اس بات کا ہے کہ تم ایسے موقع پر ہمارے مہمان ہوئے ہو کہ میں تمہیں ایک قطرہ آب بھی نہیں دے سکتا۔ اے حر اگر پانی ہوتا تو میری سکینہ پیاسی نہ ہوتی، میرا علی اصغر جھولے میں پیاسا نہ ہوتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ
اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمۃ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الحسان وبحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جن مرحومین کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ یا اللہ، اے پروردگار، اے رب کریم، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید محمد عربیان و مرحومہ و مغفورہ محترمہ سکینہ عربیان کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔